فواد چوہی صاحب میرے پاس یہاں پہ آئے ہوئے تھے ہفتہ 2 ہفتے پہلے, تو انہوں نے تو یہ فرمایا, انہوں نے کہا کہ وہ ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر تو جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے تھے, اس حد تک ناراضگی ہوئی ہوئی تھی آفٹر دس. اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ٹینشن تو بہت زیادہ تھی آپس میں. ٹینشن کافی دیر سے, جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ پنجاب کی اپوائنٹمنٹ سے ٹینشن چل رہی تھی, تو اس وقت آ کے نومبر دسمبر 2021 میں آ کے وہ بہت آگے ہوگی, بہت تیز ہوگی. اچھا اس کے بعد پھر اوبیسلی بیکاز تب تک جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ کو آئیڈیا ہوگا, تو آئی ایم پریٹی شیور باقیوں کو بھی سب کو آئیڈیا ہو چکا تھا کہ اب طریقے عدم اعتماد کی باتیں دسمبر میں آنا شروع ہو گئی تھی کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ لانے لگے ہیں. بالکل. لیکن اس کے بعد خان صاحب نے آگے جا کے وہ جو مارچ کے اندر وہ سائفر شیفر والی ساری کہانیاں بنائی کہ جناب سائفر آ گیا ہے تو امریکی ہمارے حکومت جو ہے وہ ہماری گرا رہے ہیں. جب آپ کو آئیڈیا ہے, مجھے آئیڈیا ہو چکا تھا دسمبر کے اندر ہی کہ جناب تھنگس آر گوئنگ ڈاؤن ہل ناؤ, خراب ہو رہا ہے کام. دیکھیں اس کے اندر 2 پہلو ہیں اس کے. ایک پولیٹیشین جو ہے نا, وہ اپنے جو سرکمسٹانسز ہیں ان میں سے اپنا پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتا ہے. ایگریڈ. مجھے یاد ہے کہ 1977 میں بھٹو صاحب کو ایک لیٹر آیا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے. ٹھیک. وہ لیاقت بازار میں چلے گئے اور انہوں نے وہ لیٹر ہلایا ہوا میں کہ دیکھیں مجھے ہٹانے لگے. ٹھیک. سو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی سائفر کو پولیٹیکل ایڈوانٹیجز کے لیے استعمال کیا گیا اور امریکہ کا کوئی رول جو تھا اس کو ایگزیجریٹ کر کے بتایا گیا کہ جی امریکہ کا رول ہے جس کی, تو میرا خیال ہے کہ وہ پولیٹیکلی جسٹیفائڈ تھا اور اس کا کوئی, میرا خیال ہے کہ کوئی اگلوں نے بھی انڈرسٹینڈ کیا. سو اس کے اندر تو مجھے کوئی پرابلم نظر نہیں آتی. مجھے ایک پرابلم نظر آتی ہے. مجھے پرابلم یہ نظر آتی ہے کہ آپ کے پولیٹیکل سفیئر کے اندر چند انسپوکن رولز ہوتے ہیں جس کے اندر فار ایگزامپل آپ اپنے پولیٹیکل گینس کے لیے پولیٹیشینس ڈو آل سارٹ آف تھنگس, وی نو دیٹ, لیکن ایک چیز جو آپ کے فارن ریلیشنس کو ڈینٹ کرنے جا رہی ہو, ایک چیز جو آپ کے ڈپلومیٹس جو آپ کے مختلف مشنس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ایمبیسیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ڈینٹ کرنے جا رہی ہے. آپ کفر کا کارڈ کھیلیں, غداری کا کارڈ کھیلیں. میں آپ کے حوالے سے بھی اگر میں بات کروں, شفقت صاحب کے اوپر کوئی اس قسم کی گندگی اچھالنا شروع کر دے یا آپ کی پرسنل لائف کو ڈینٹ کرنا شروع کر دے, آبویسلی بینگ اے میڈیا پرسن میں اس پہ کہوں گا یار فاؤل, یو کانٹ ڈو دیٹ. لیکن اب یہ سارا کچھ جو آپ نے کیا, خان صاحب نے جو کچھ بھی کیا, یہ ایٹ لیسٹ آپ یہ بات مانتے ہیں کہ اپنے پولیٹیکل گینس کے لیے کیا سب کچھ؟ 100% پولیٹیکل گین کے لیے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا یہ لیجیٹمیٹ تھا؟ بالکل لیجیٹمیٹ تھا. میں جو آرگیو کر رہا ہوں نا, وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یو ایس کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے نا, وہ اور کسی ملک کے ساتھ نہیں رہا. ایک یو ایس کے ساتھ تو یہ ہماری ہسٹری میں بار بار الزام لگتے رہے ہیں کہ یو ایس نے یہ انٹروین, بلکہ ایک زمانے میں تو کہا جاتا تھا کہ امریکہ کے آشیرواد کے بغیر تو ہمارا کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا. اور ہر چیز, سو اس کا لیٹ می آسک یو ون تھنگ کہ کیا اس الزام لگانے سے ہمارے امریکہ سے کوئی تعلقات خراب ہو گئے؟ ناٹ ایٹ آل. بلکہ اس وقت تو امریکہ جو زیادہ بیانات دے رہا ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کے اور رائٹس کے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں خان صاحب کے حق میں دے رہا ہے. جی ایسے ہی. سو دیکھیں امریکہ از یوز ٹو اٹ, ان کو پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے. باقی کئی ملک ہیں جو یوز ٹو نہیں ہے اس سے. میرا یہ سوال نہیں, چائنا, سعودی عربیہ, وہ میرا سوال یہ نہیں ہے. جس طرح خان صاحب نے 126 دن کے دھرنے کے دوران جو ہے 35 پنکچر کی سٹوری بنائی, اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے جو ہے وہ سب کچھ استعمال کیا, اور الٹیمیٹلی ایک دن جب ان سے کہا گیا, یہ اسٹارٹ ہوا تھا ڈاکٹر شاہد مسعود سے. ڈاکٹر شاہد مسعود نے بیسکلی یہ کہانی اسٹارٹ کی تھی, انہوں نے معافی مانگ لی آج جا کے. وہ کہہ چکے ہیں جناب وہ میرا غلط تھا, وہ میری سٹوری غلط تھی. خان صاحب نے اس کے اوپر میرے خیال میں پورا 126 دن کا دھرنا دے دیا 35 پنکچر کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ نے ایک غلط جھوٹ کے اوپر آپ نے پوری سٹوری بیلڈ. گزارش سنیں نا, اس وقت امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ ذرا دیکھیں کہ وہاں پہ فورن جو ان کے ملک ہے, یوکرین کو روز گالیاں دیتا ہے ٹرمپ. ٹھیک ہے جی. اسرائیل کے اوپر بھی اب آپ کو تھوڑا سا آج ہیرس کا بیان آیا ہے جو کہ کرٹیکل ہے اسرائیل کا. ٹھیک ہے. سو یہ کسی ملک کو الزام لگانا, کسی ملک کے خلاف بات کرنا, یہ فارن پالیسی کے اوپر تبصرے کرنے ہیں. ایگریڈ. اس کو کوئی بہت زیادہ آپ کہہ لیں یہ آپس میں پالیٹکس ہو رہی تھی, یہ سیاست ہو رہی تھی, یہ سیاست ہو رہی تھی, اور اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. وہ بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا. چلیں ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کیا, لیکن اس کو کیا یہ حقیقت تھا؟ کیا یہ جو کچھ تھا کہ کیا بالکل نہیں تھا. امریکہ نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں گرائی؟ بالکل نہیں گرائی. تو پھر میں یہ اور کیا میں یہی تو آپ سے تو جھوٹ بولا نا خان صاحب نے. دیکھیں سیاست کے لیے ایک
پبلک میں آپ جا کے ایک بیانیہ بناتے ہیں، وہ سارے بیانیے جو ہیں وہ 100% صحیح نہیں ہوتے. سر یہ جھوٹ ہے، عوام سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. اس کو آپ جھوٹ کہہ لیں، کوئی اس کو پالیٹکس کہہ لیں. سر پالیٹکس نہیں ہے، یہی تو میرا اختلاف ہے آپ کا اور دونوں میں. لیٹ اس ایک جمہوری انداز میں ہم ایک دوسرے سے وی اگری ٹو ڈس ایگری. میں اگر یہاں تک آ جاؤں، میں یہ بھی خان صاحب کو دینے کے لیے تیار ہو سکتا ہوں کہ خان صاحب یہ کہ جی امریکہ میرے خلاف ہے، جو کہ تھا، جو کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس وقت تھی، اگنور کر رہی تھی خان صاحب کو کال نہیں کر رہے تھے، بات نہیں کر رہے تھے. آئی کین اگری ٹو دس ایکسٹینٹ، بٹ ایکچولی بلڈنگ اے اسٹوری کہ جی وہ انہوں نے ہمارے ایم این اے جو ہے وہ ادھر بلا لیے، ایمبیسی بلا لیے، یہ سندھ ہاؤس میں سارے اکٹھے ہو گئے، امریکہ نے آشرواد کی، امپورٹڈ حکومت. واز دیٹ این امپورٹڈ حکومت؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے ساری دنیا کی جمہوریتوں میں فارن پالیسی جو ہے وہ ہمیشہ ایک پلانک رہا ہے، ایک کیا ایشو رہا ہے. اس وقت آپ کو امریکہ میں بڑے کنٹینشس ایشو نظر آ رہے ہیں. یوکرین کی جو جنگ ہے نا، سوری تھوڑی سی سما خراشی ہو، یوکرین کی جو جنگ ہے نا، وہ ساری دنیا جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ روس نے جو ہے بڑا زیادتی کی ہے. یہ وہ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یہ پرووک کیا گیا تھا، جو کہ رشیا کی لائن ہے. ٹھیک. سو وہاں پہ ایک بڑا شور ہے اس چیز کا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فارن پالیسی پالیٹکس میں فیئر سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ فارن پالیسی میں، ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ احتیاط کریں، آپ کوشش کریں کہ آپ کچھ ملکوں کی جو سینسٹیوٹیز بڑی زیادہ ہوتی ہیں آپ اس کا خیال کریں، لیکن یہ انفیئر سبجیکٹ نہیں ہے. I'll tell you why am I saying this. اس کی ریزن یہ ہے کہ خان صاحب کی سٹوری کیا تھی. خان صاحب کی سٹوری یہ تھی کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے امریکہ کے ساتھ مل کے، ٹھیک ہے، ایک امپورٹڈ حکومت لے کر آئے، ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کرایا، امپورٹڈ حکومت لے کر آئے، شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنایا، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن گئی. اب آپ نے اس کی وجہ سے کیا کیا؟ آپ نے اس کی وجہ سے اپنے آرم فورسز کو بھی گندا کر دیا، کیونکہ اس کے بعد آرم فورسز کے اگینسٹ ایک پوری کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹھیک ہے، جبکہ جس کی بیسس ایک جھوٹ ہے، جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے خود فون میں فرما کے تھے کہ یہ جھوٹ تھا. اب اس کی وجہ سے چلے آپ نے شہباز شریف کے اگینسٹ کیا، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اگینسٹ کیا، وہ تو چلیں پھر بھی آپ نے کیا، آپ نے اپنی آرم فورسز کے اگینسٹ بھی ایک پورا گند کٹا ہے. اس کے اندر پھر اس وقت کے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال، جنہوں نے اس طریقے اعتماد کے حوالے سے بینگ دا چیف جسٹس یہ فیصلہ دیا تھا کہ قاسم سوری وہ طریقے اعتماد کو ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک سکتا تھا، آپ نے چیف جسٹس کو بھی گندا کیا. ٹھیک ہے. سو ایوری ون اس کے اوپر آپ نے مٹسلنگ کر دی صرف ایک جھوٹ کی بنیاد. میری گزارش سن رہے ہیں، اس کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہے کہ ہماری جو حکومت تھی اس کو گرانے میں جنرل باجوہ صاحب کا رول تھا. چلیں ٹھیک ہے، مان لیا. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ڈیو ٹو لوکل ریزنس. لوکل ریزن. ڈیو ٹو لوکل ریزن. وہ لوکل ریزن. میں نہیں کہہ رہا فارن ریزن. ہاں ٹھیک ہے. نہیں لوکل ریزن. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت لائی گئی، سب کو اکٹھا کیا گیا، اس میں بھی ان کا رول تھا. اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کی حکومت بنانے میں بھی جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا. اس میں بھی دو رائے نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں تسی میری مان لی، میں تاڑی مان لی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو امریکہ کا ایلیمنٹ تھا وہ پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے. وہ کئی دفعہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اور امریکن اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے ہمارے تعلقات میں کوئی فرق نہیں پڑا